بات ہو رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. جج صاحب ابھی میری ایک بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب JUI فے کے ایک اہم رہنما سے. ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے ایک اور نئی بات بتا دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 پارٹیوں پہ شبہ ہے اور چونکہ گیلانی صاحب گئے ہار, اس وقت شیخ صاحب ساتھ ہیں, ان سے بات کر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے تھے, ضائع ہو گئے تھے, وہ صحیح بھی ہو گئے اور مزید 10 ووٹوں کا فرق پڑ گیا, تو یہ مسلم لیگ نواز نے یہ سارا کام دکھایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا ہے, یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, تینوں پارٹیوں میں کوئی اپنی انتخابی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہمارے خلاف ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آج کے بل گرے ہیں, اور یہ جو آفریدی ہیں یہ پختون کے کافی ووٹ ہیں اور بلوچستان کے کافی ووٹ ہیں. سو ایک نیا سلسلہ بھی چل رہا ہے پاکستان میں, اور اس پہ بھی ہم سب کی نظر ہوگی یقیناً کہ لوگ اپنے جو پختون بیلٹ کے مسئلے میں ایک ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. اور تیسرے یہ ہے کہ نون لیگ تو خسارے میں ہی ہے پہلے دن سے, نہ اس کو سینٹ میں الیکشن کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھی, وہ ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں تھی. وہ تو تیار تھی کہ 80 سے 2 لانگ مارچ کرو. پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی نہیں تھی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو پیچھے چلانے میں کامیاب ہوگی. چھوٹی اسکرین انہوں نے جیتی ضرور, اور وہ بھی 7 ووٹوں کی. اسی طرح آپ کہیں کہ مسئلہ خراب ہوا, لیکن بڑی اسکرین پہ کو آصف زرداری کا بھی اتنا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھئی کوئی نتیجہ نکلے, لیکن خیال باور یہ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اتنے فٹ نہیں تھے. دیکھیں, یہ اس میں ایک پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور فائدہ اس نے یہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ گیلانی صاحب کو بھی ہروا دیا, غفور حیدری صاحب کو بھی ہروا دیا, اور اب وہ نیریٹو ذرا پھر طلال چودھری صاحب کا سب سے پہلے آیا, بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے ٹویٹ دیکھا نیوٹرل کا مزہ. تو یہ وہ ٹانکے سارے مسلم لیگ نواز لگا رہی ہے تاکہ لانگ مارچ ذرا تگڑا قسم کا ہو جائے, دھرنا قسم تگڑا ہو جائے, نہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے نہ غفور حیدری صاحب کو. صابر شاکر صاحب, دھرنا بہت مشکل کام ہے. زندگی میں دھرنے سے بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے. طاہر القادری کے دھرنے میں بھی میں جایا کرتا تھا, اور 126 دن میں عمران خان کے دھرنے میں بھی جا. جو میں نے 7 سال قائد لی وہ آسان کام تھا اس 126 دن سے. اور یہ اس الیکشن کے بعد ان کی اسٹرینتھ اور کم ہوگی, اور یہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہے نون لیگ. اور عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے مریم نواز شریف اپوزیشن میں ملی ہے. وہ ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے کہ نواز شریف کو لیٹر آن نواز شریف کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ بڑی ہارڈ لائن ہے, لیکن لیٹر آن اس کا عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور مریم نواز شریف نے جتنی بھی اسٹریٹجیکل موو کی ہیں اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے. چوہدری صاحب, لیکن آپ کے دو فیکٹر میں جو بار بار پوچھتا ہوں, ہماری تو ساری ہمدردیاں ان سیاستدانوں کے ساتھ ہیں جو دیانتداری سے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور لوٹ مار اور ڈاکہ اور چوری کے خلاف ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اب آپ نے 2 محاذوں پر لڑنا ہے. ایک تو اپنی قومی اسمبلی میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو کس طرح کنسالیڈیٹ کرنا ہے, آیا کوئی اس کا طریقہ کار بنا ہے. نمبر 2, آیا جو عوام جوڑیاں پھیلا کے باہر بد دعائیں دیتے ہیں ان کا کوئی والی وارث ہوگا کہ نہیں, یا 2.5 سال بھی آپ نے ضائع کرنے ہیں. ان چیزوں کے لوگ ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں آپ سے. دیکھیں, جو تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں چاہے غلام حسین صاحب, وہ اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ورنہ وہ کئی کونسلر بھی نہیں منتخب ہو سکتے. لیکن جو لوگوں کے مسئلے ہیں, جو انہوں نے لوٹ مار کی اپوزیشن نے, جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی, چور بازاری انہوں نے کی, یہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کی, اور پتاشے والا اور پاپڑ والا اور فالسے والا اور کئی بلے والا اربوں روپے کے جن سے اکاؤنٹ گئے, اس کی وجہ سے $100 ارب غائب ہو گئے خزانے سے, جس کا 60% غریب کے کندھے میں پڑ گیا. اور میں نے
اللہ کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو سمجھ ہے کہ بھئی یہ مہنگائی جو ہے اور جس سے غریب آدمی تک ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی اور بے روزگاری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-2.5 سالوں میں کام کریں گے. تو شیخ صاحب اب آگے آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ آج کے الیکشن کو انالائز کرے گی پیپلز پارٹی؟ گیلانی صاحب کیسے ہارے اور غفور حیدری صاحب کیسے ہارے؟ کیونکہ آپ کا ووٹ چیئرمین سینٹ کے معاملے میں تو 48 ووٹ آپ کا 48 نمبر پورا رہا، اور جو کچھ بھی ہوا اپوزیشن اتحاد میں ہوا. 7 ووٹ ضائع ہوئے، 1 ریجیکٹ ہو گیا. غفور حیدری صاحب کے معاملے میں بالکل وہ سارے کے سارے ووٹ صحیح بھی ہو گئے، لیکن وہ چلے گئے مرزا افریدی صاحب کو. تو یہ دونوں پارٹیاں سوچیں گی تو صحیح کہ ان کے پیٹھ پیچھے چھرا ان کی تو صابر کس شاہ نے کا گھوم صاحب پایا؟ ماننا چاہیے نا جی کہ شیخ رشید اور ان کے وزیر اعظم کی جو حکمت عملی تھی وہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی کے الیکشن میں 100% کامیاب ہوئی ہے. وہ ان کی آپس گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ سیاست میں ٹھہراؤ آئے گا. اگر آج اپر ہاؤس میں اپوزیشن بیٹھ جاتی تو عمران خان کے لیے بڑے مسئلے تھے. سو یہ بہت بڑی فتح ہے عمران خان کی. اور ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے تو زیادہ ووٹ اس لیے بھی دیے کہ ان کا اپنا ایک بیلٹ ہے، ان کی اپنی ایک دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ووٹ رکھتے ہیں اور ووٹ ان کے ارد گرد رہتے ہیں. تو یہ ایک بہتر الیکشن ہو گیا ہے. چاہے جو بھی ہو، یہ بچے تو نہیں تھے جنہوں نے غلط موریں لگائی. 7 موریں تو ہمارے خلاف بھی لگی، اسی طرح ٹک مارک لگے. لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب یہ 30 مارچ کو آئیں گے تو وہ ان کی اسٹرینتھ اور طاقت نہیں ہوگی، اور اس وقت تک اللہ بہتری کی فضا پیدا کر چکا ہوگا. شیخ صاحب آخری سوال ہے، وہ آپ کی وزارت سے متعلق ہے کہ کل ایک ویڈیو آئی ہے نواز شریف صاحب کی. انہوں نے ملٹری لیڈرشپ پہ الزامات، دھمکیاں ہر طرح کے، بلکہ FIR تک درج کروانے کی بات کی. تو چودھری صاحب کی اطلاع ہے کہ وزارت دفاع کو کہا گیا ہے کہ اس کو پروسیڈ کریں. تو آپ از خود بھی یہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں گے یا وزارت دفاع کے خط کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایک فارمولہ اپنا لیا اور مریم ان کی بیٹی جس پہ کام کر رہی ہیں، پاک فوج ایک عظیم فوج ہے اور اس کے عظیم جرنیل ہیں. 70 ہزار جانیں دے کے انہوں نے یہ امن کی فضا قائم کی ہے. آج یہ سینٹ بنی ہے، سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. ورنہ یہاں تو آلریڈی آپ کو میں عرض کروں کہ بھئی انٹرنیشنل GTC جو ہے وہ افغانستان میں آرگنائز ہو کر راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور اور کراچی کو نشانہ بنانا چاہتی ہے. یہ پاک فوج ہی ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جا رہی ہے، جو اس جمہوری نظام کو آگے لے کے جا رہی ہے. اس وقت اس ملک میں جمہوریت کی سب سے بڑی ضامن جو ہے وہ پاک فوج ہے کہ منتخب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہمت ہو، لوگ مرنا بھی پسند کرتے ہیں اپنی دھرتی میں، جیل جانا بھی پسند کرتے ہیں اور سیاست کرنا بھی اور وزیر اعظم بننا بھی، ووٹ دینا بھی. لیکن یہ تو کوئی سیاست نہیں کر رہے کہ باہر بیٹھ کر ملک دشمن طاقتوں کی زبان میں وہ پاک فوج کے خلاف باتیں کریں. اس کی ان کو سزا ملے گی اور اس کی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کا ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. کارروائی کوئی شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ چوہدری صاحب آپ بھی پوچھ لیں. نہیں، میں نے اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا ہے. لیکن یہ پھر ٹوٹے چھتر نہ وانگنو ود جان گے یا انہوں نے ان کو بندوبست کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ایک بڑے الیکشن کا ٹائم گزر گیا. 8-10 دن کے بعد قانون اور آئین اور ملک کی سلامتی وہ سب سے اہم ہے، مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے. اور انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے وہ ایسے تمام لوگوں کے گھیرا تنگ کرے گا جو قانون سے باہر اور ملک کی سلامتی سے اور ملک کے سلامتی کے اداروں سے کھیلنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب آخری بات یہ ہے کہ اب 15 تاریخ کو PDM بیٹھے گی، 26 مارچ کو یہ آنا چاہ رہے ہیں، لانگ مارچ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی تیاریاں کی ہیں؟ آخری منٹ ہے. ہم نے وہی تیاریاں کی ہیں جو الیکشن کمیشن میں کی تھی کہ ان کو آنے دیا. اور اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. میرا مطلب یہ ان کا رائٹ ہے احتجاج کریں، لیکن لاہور کے جلسے کی مایوسی کے بعد ان کو الیکشن کمیشن کے آگے دوسری بڑی مایوسی ہوئی
اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس لانگ مارچ میں بھی ان کو مایوسی ہوگی اور عمران خان انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے داخلہ شیخ رشید صاحب, فواد چوہدری صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.